بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ہر دور میں ان لوگوں کی اکثریت رہی ہے جو حق کو جانتے نہیں ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ اکثریت حق کو جانتی نہیں ہے، حقائق کیا ہیں۔ تو حق کو جاننا پہچاننا ضروری ہے کہ حق کیا ہے۔ حق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ حق کے بعد جو بھی ہے وہ بربادی ہے، تباہی ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد جو بھی ہے وہ گمراہی ہے، وہ تباہی ہے۔ اس لیے حق کا علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بندہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے، بغیر سرچ کے آگے پھیلا دے، بلکہ تحقیق کرنی چاہیے، حقیقت معلوم کرنی چاہیے کہ حق کیا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ نمل کی ہے، 19ویں پارے کی۔ جب ہدہد خبر لے کے آیا قوم سبا سے متعلق کہ میں نے ایک قوم دیکھی ہے یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ قوم ایسی ہے جو سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عورت سربراہ بنی ہوئی ہے، عورت کو سربراہ بنایا ہوا ہے، حالانکہ سجدہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، سورج کو سجدہ نہ کرو، حالانکہ سورج کے فائدے بہت ہیں، لیکن سجدہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ سورج کو سجدہ نہ کرو، چاند کو سجدہ نہ کرو، سجدہ کس کو کرو؟ واسجدوا للہ الذی خلقہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، اس لیے کہ مخلوق کے لیے سجدہ نہیں، سجدہ صرف خالق کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب یہ خبر لے کے آیا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ سننظر، ہم دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، اصدقتا، تو سچ کہتا ہے، ام کنت من الکاذبین، یہ تو جھوٹوں میں سے ہے۔ تحقیق کرتے ہیں، تو تحقیق کرنی چاہیے انسان کو۔ یہودیوں کا بہت بڑا عالم جب اسلام قبول کرنے کے لیے آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اکیلا آیا اور چھپ کر آیا، یہودیوں کو پتہ نہیں، ان کو علم نہیں، کیونکہ وہ عالم تھا، جانتا تھا۔ اس نے ایسے ہی وہ مسلمان نہیں ہو گیا، اسلام ایسے ہی قبول نہیں کر لیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ سے ملاقات کی، میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سوال کرنے سے بندے کی ذہنیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے، اس کے دماغ میں کیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے۔ جب بندہ سوال کرتا ہے
تو اس نے کہا میرے پاس چند سوالات ہیں، میرے سوالوں کا جواب نبی کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ آپ نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اس لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے، اور کیا فرمایا؟ ان سوالوں کا جواب مجھے آتا نہیں تھا، ابھی جبرائیل علیہ السلام مجھے بتا کر گئے ہیں، آنفاً ابھی مجھے بتا کر گئے ہیں، جواب دے دیا۔ تو اس نے تحقیق کی، تو اس لیے یہی حکم دیا کہ انسان کو چاہیے وہ تحقیق کرے، تحقیق کرے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ایک یہودی نے اسلام قبول کیا، بڑھاپے میں اسلام قبول کیا، یعنی بوڑھا تھا، بال سفید ہو گئے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ما منعک ان تسلم فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر رضی اللہ عنہ، کہا کہ اے یہودی آپ مسلمان ہو گئے، نو مسلم، لگتا ہے آپ کی عمر سے لگتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پایا ہے، کیونکہ آپ بوڑھے ہیں، کافی عمر ہے آپ کی، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دور میں اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ پھر ابو بکر صدیق کا دور گزرا، اس میں بھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر آپ نے اسلام قبول کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، وہ خوب جانتا ہے ہدایت دینا، کیونکہ کئی چیزوں کے اسباب ہوتے ہیں۔ فلاں شخص بیمار تھا، یار آپ تو بیمار تھے، فلاں ڈاکٹر کو دکھایا، تو یہ سبب بنا، اس کی دوائی، اس کا چیک اپ، اس کا علاج سبب بنا، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح ہدایت کے لیے بھی کوئی چیزیں سبب بن جاتی ہیں کہ میں نے سوال کیا، میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، فلاں کتاب کا مطالعہ کیا، تحقیقی کتاب تھی، تو اللہ نے مجھ پر حق آشکار کر دیا، واضح کر دیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ بیماری کے لیے بھی کئی چیزیں اسباب بن جاتی ہیں، زیادہ کھا لیا، بیمار ہو گیا، تو کئی چیزیں بیماری کے لیے، شفا کے لیے، ہدایت کے لیے، گمراہی کے لیے سبب بن جاتی ہیں۔ تو آپ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ عباس رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے، اس نو مسلم سے سوال کیا، اس نے جواب دیا، آپ تو کہتے ہیں نا کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پایا ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ابو بکر صدیق کو بھی دیکھا ہے، ایک مرتبہ ہم بہت سارے یہودی جمع تھے، دو شخص جا رہے تھے، لوگ کہنے لگے جانتے ہو یہ شخص کون جا رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا کون ہے؟ اس کا خاص الخاص دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ میں نے اللہ کے نسم کو دیکھا بھی ہے، ابو بکر صدیق کو بھی دیکھا ہے۔ اب رہا آپ کا سوال کہ میں نے اسلام قبول اب کیا ہے عمر بن خطاب کے دور میں، اصل میں اس نے کہا، اپنی کہانی سنائی، اصل میں بات یہ ہے میرا جو والد تھا یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے بڑھاپے میں ایک کتاب لکھی جو آسمانی کتابیں تھی، تورات وغیرہ، ان کا خلاصہ لکھا، ان کا نچوڑ لکھا، بہت دن وہ کتاب لکھتا رہا۔ جس دن کتاب مکمل ہوگی میرے والد نے مجھے بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ بڑی بڑی کتابیں تمہیں سمجھ نہیں آئیں گی، آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ تمہیں قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کافر بھی یہی کہتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن نہ سنا، قرآن نہ پڑھو، قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو، ابھی تمہارے پاس 14 علوم نہیں ہے، تمہارے پاس 21 علوم نہیں ہے، اس لیے قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو، صحیح بخاری نہ کھولو، صحیح بخاری نہ پڑھو۔ ان کو پتہ ہے اس کے اندر تو ہدایت ہے، اللہ کے نبی کی سیرت ہے، اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں۔
تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ کتاب میں نے لکھ دی ہے، یہ بڑی بڑی کتابیں گھر میں رکھو گٹھڑی باندھ کے تبرک کے لیے، لیکن یہ جو کتاب میں نے خلاصہ لکھا ہے اعمل بہذا، تم نے سب کچھ اس سے لینا ہے، عقیدہ بھی، عمل بھی، غمی بھی، خوشی بھی، ساری چیزیں اسی سے لینی۔ مجھے کتاب دے دی اور تھوڑے عرصے کے بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، میں نے کتاب کھولی کہ اگر کسی نبی کے آنے کے چانس تھے میں دیکھوں میرے والد نے کوئی ذکر کیا ہوگا، کوئی اشارہ مجھے مل جائے گا، لیکن کوئی اشارہ نہیں تھا۔ میں نے یقین کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ، سچے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے ان کا دور چلا گیا، ابو بکر صدیق کا دور چلا گیا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، فرماتے ہیں کہ میں گھر کے اندر موجود تھا، میرے ذہن میں ایک سوال آیا، اگر میرا والد یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ بھی تو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، تورات کا حافظ تھا، وہ تو مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے، اور میرے والد نے نبی کا تذکرہ ہی نہیں کیا، کہیں اشارہ ہی نہیں کیا، کہیں ذکر ہی نہیں کیا۔ یا تو میرے والد کو غلطی لگی ہے یا پھر عبداللہ بن سلام کو غلطی لگی ہے، دونوں تو صحیح نہیں ہے کہ جی سب ٹھیک ہے، صحیح درست سارے صحیح ہیں، نہیں، دیکھنا ہے، تحقیق کرنی ہے، معلوم کرنا ہے، یعنی کہ سارے ہی صحیح ہیں، نہیں، تحقیق کرنی ہے کہ صحیح کون سا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے چیزوں میں ہم بڑے چلاک ہیں، تحقیق کرتے ہیں، 7 میٹر کپڑا لینے جاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، موبائل خریدنے جاتے ہیں کہ ڈبہ پیک ہے، پہلے یہ کھلا تو نہیں ہے، تحقیق کرتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں بھی تحقیق کریں۔ یہ جو آپ نے بیان کیا ہے یہ کہاں ہے، کون سے بارے میں، کون سی صورت میں ہے، حدیث بتائیں، حدیث کی کون سی کتاب میں ہے، تو انسان تحقیق کرے تاکہ پھر واضح ہو جائے کہ دودھ کا دودھ ہو جائے اور پانی کا پانی ہو جائے، تو انسان تحقیق کرے۔ تو کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو میرے ذہن میں سوال آیا کہ اگر میرا والد یہودیوں کا عالم تھا تو یہ بھی تو عالم تھا، یا تو ان کو غلطی لگی ہے یا میرے والد کو غلطی لگی، انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، کسی ایک کو غلطی لگی ہے۔ اگر میں یہودیوں کے پاس جاتا ہوں وہ تو اپنے دلائل دیں گے کہ نہیں نہیں کوئی نبی نہیں آنا، اپنے دلائل دیں گے، اگر میں مسلمانوں کے پاس جاتا ہوں وہ اپنے دلائل دیں گے، مزید الجھ جاؤں گا۔ لوگ یہی کہتے ہیں نا یار کس کے پاس جائیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنی اصل کتاب کیوں نہ کھولوں، جو اصل کتابیں، کوئی بات نہیں، اس میں میرے والد کی کوئی توہین گستاخی بے ادبی نہیں ہے، کیونکہ میں تو اصل کی طرف جا رہا ہوں۔ کتاب جب کھولی، پڑھا تو کچھ صفحات کھولے تو وہاں پر موجود تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، پتھروں والی زمین میں پیدا ہوں گے، مکہ میں کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے، یہ علامتیں ہوں گی، یہ سارا کچھ موجود تھا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ایسے جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ کروڑوں بچوں کے اندر بھی کسی کا بیٹا کھڑا ہو، باپ اپنے بیٹے کو پہچان لے گا، تو اللہ کے نبی کو اس طرح پہچانتے جانتے ہیں۔ لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ایک گروہ، ایک جماعت ان میں سے حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ جانتے بھی ہیں۔ حق کو جاننے کے باوجود بھی لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم حق کو جانتے بھی ہو، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو، مکس کرتے ہو تاکہ پتہ نہ چلے۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو غلطی لگی ہے، عبداللہ بن سلام کا موقف بھی صحیح تھا، چنانچہ کتاب کو بند کر کے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا۔ تو یہی ہے کہ تحقیق کرے انسان، جب انسان تحقیق کرتا ہے ہر چیز دلیل نہیں ہوتی۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لے کر آئے تھے قمیص لے کر آئے بند کر کے دے دی، کیا یعقوب علیہ السلام نے مان لیا کہ تم نبی زادے ہو؟ آج تو لوگ کہتے ہیں نا یہ سید زادہ ہے، یہ پیر زادہ ہے، وہ تو نبی زادے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اکلہ الذئب
یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. کیا بھیڑیا کھا گیا تھا؟ نہیں کھایا تھا. قمیض لے آئے, قمیض کو کھولا, کہیں سے بھی نہیں پھٹا ہوا تھا. تحقیق کی, کھولا. جب کھولیں گے نا, قرآن کو کھولیں گے, صحیح بخاری کو کھولیں گے, ابو داؤد کو کھولیں گے, حدیث کی کتابوں کو کھولیں گے, پڑھیں گے, تحقیق کریں گے, تو انشاءاللہ پھر حق آشکار ہوگا, حق واضح ہو جائے گا اور باطل کا پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق کو سمجھنے کی, ہمیں تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کی پیروی کرنے کی, حق کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. غلط نظریات سے, غلط عقائد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم.